شیریں بیڈ پر رخ موڑے لیٹ کے سسکنے لگی۔ جانے نصیب میں مزید کیا لکھا تھا۔ ایسے غصے والے شوہر سے تو اس نے ہمیشہ پناہ مانگی تھی، پھر بھی اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ ابھی تو شروعات تھی تو وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، اگر کچھ دن بعد وہ مارنے بھی لگ گیا تو؟ سوچ کے ہی شیریں کو مزید رونا آنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی لائٹ آف کی اپنی جگہ پہ آ کے رخ موڑ کے لیٹ گیا۔ بند کرو یہ رونا دھونا اب آواز آئی تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ اس کی سسکیوں سے تنگ آ کے وہ زچ ہو کے بولا تھا۔ شیریں بمشکل اپنی سسکیاں روکنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ روتی نیند کی وادی میں اتر گئی، جبکہ شمس درانی بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ حجاب چولہے کے پاس کھڑی تھی جب حیدر اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا۔ وہ چونک کے مڑی۔ کیا حیدر، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ حیدر مسکرا دیا۔ سویٹ ہارٹ، اتنا سا دل ہے تمہارا؟ بہادر بنو میری طرح۔ وہ اس کا رخ گھما کے اپنی جانب بولا تو حجاب بھی مسکرائی۔ آپ بہادر ہیں؟ دیکھ لو، اکیلے تمہارے بھائی سے مقابلہ کرتا ہوں، وہ شرارت سے بولا تو حجاب کی مسکراہٹ سمٹی۔ ہے کیا ہوا؟ اسے اداس دیکھ کے حیدر نے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی کب تک مجھ سے ناراض رہیں گے، میں تو کہتی ہوں ایک بار جا کے انہیں منا لیتے ہیں ہم دونوں، وہ بولی تو حیدر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا، اس کی نگاہ سامنے اٹھی جہاں حجاب کا دوپٹہ چولہے میں آگ پکڑ چکا تھا۔ حجاب! حیدر نے فوراً چیخ کے دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کیا۔ وہ چولہے کے قریب ہی کھڑی تھی، اگر وہ دوپٹہ نہ ہٹاتا تو اس وقت اس کی کمر جل چکی ہوتی۔ مائی گاڈ! اس نے بےتابی سے حجاب کو اپنے ساتھ لگایا۔ اگر کچھ ہو جاتا تمہیں تو؟ حجاب کا دل بھی دھک دھک کر رہا تھا، مگر اس کی بات پہ سر اٹھا کے اس نے مسکرا کے حیدر کی جانب دیکھا، جس نے جب وہ زندگی سے بالکل مایوس ہو گئی تھی اسے نئی زندگی دے کر جیسے جینا سکھایا تھا۔ شیریں کی صبح آنکھ کھلی تو شمس درانی کمرے میں نہ تھا۔ وہ شکر ادا کرتی اٹھ بیٹھی، مگر یہ خوشی تھوڑی دیر کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے تولیے سے بال رگڑتا اندر داخل ہوا تو شیریں کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ وہ چلتا ہوا آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ مجھے دیکھتے ہی تمہارے چہرے پہ 12 کیوں بج جاتے ہیں؟ اتنی بری شکل تو نہیں ہے میری، اس کی آنکھوں کو دیکھتا وہ شرارت سے بولا تو شیریں نے کچھ حیران ہو کے اسے دیکھا۔ کل کی نسبت اب وہ بالکل نارمل تھا۔ شیریں اس کے اس پل میں توشا پل میں ماشا والی نیچر پر گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ شیریں کو کلایان کی باتیں یاد آئیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن یہ ہی ہو اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہو۔ اس کی جانب آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتی وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ مراقبے سے باہر آ جاؤ مسز، اس کے سامنے چٹکی بجاتے وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ شیریں اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتی بیڈ سے اتر کے جانے لگی، مگر شمس درانی نے اس کی کلائی تھام کے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ شیریں نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فاصلہ بنا کے تنک کے پوچھا۔ یور آئیز؟ مطلب؟ شیریں نے الجھ کے اسے دیکھا۔ میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں اشک ندامت ہوں، میں گوہر یکدانہ۔ یوں ہی اسے تھامے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مدھم سا بولا تھا۔ اس کی باتیں شیریں کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اپنا سارا زور لگا کے وہ خود کو چھڑواتی سینے پہ ہاتھ لپیٹ کے بولی۔ کیا؟ شمس درانی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ ایک لڑکی کو مظلوم بے بس کر کے نکاح کریں گے، پھر اسے اپنے 3 بچوں کی آیا کے طور پہ استعمال کریں گے، اور میں مدر انڈیا بن کے آپ کے بچے پالوں گی، اور بے وقوف بدھو بیچاری لڑکی بنی یہ سب کچھ کروں گی، آپ کے پاگل ملازموں کی طرح آپ کا فضول کا غصہ برداشت کروں گی، آپ کی بہن کے تانے برداشت کروں گی، وغیرہ وغیرہ۔ واو واٹ اے جوک۔ یوں ہی ایک ہاتھ سینے پہ باندھے وہ دوسرا ہاتھ لہراتے ہوئے بولی تو شمس الحق نے آئی برو اچکائی۔ اتنے دن سے رونے دھونے کے بعد اب ایک نیا روپ سامنے آیا تھا۔ وہ اٹھ کے ہاتھ پاکٹ میں پھنساتا اس کے پاس آیا۔ شیریں چہرہ موڑ گئی۔ پہلی بات، تمہارے آنے سے پہلے بھی میرے بچے بہت اچھی طرح پل رہے تھے الحمدللہ، اور پلتے رہیں گے، تمہاری مہربانی کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تمہیں بیچاری لڑکی بنانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔
شمس الحق درانی سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے لیول کا ہونا ضروری ہے، ورنہ مزہ نہیں آتا گیم کھیلنے کا، وہ جتاتے ہوئے بولا۔ تو ایک پل کے لیے شیریں کا دل جانے کیوں بجھا۔ بے شک ابھی بھی وہ اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی، مگر پھر بھی اس کے منہ سے اسے اپنے بچے کہنا اچھا نہیں لگا۔ ایک پل کو دل میں خواہش جاگی کہ کاش وہ بچے اس کے نہ ہوتے، مگر پھر سر جھٹکا۔ مجھے آپ سے مقابلہ کرنے کا نہ کوئی شوق ہے اور نہ خواہش۔ میرے بھائی نے مجھے ایک ٹائم دیا ہے، جب تک مجھے یہاں رہنا ہے، اس کے بعد میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، انڈرسٹینڈ؟ وہ طنزیہ مسکرا کے بولی تو اب کی بار شمس درانی کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ کیسا ٹائم؟ اس نے سوالیہ نظروں سے شیریں کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ شیریں اسے کوئی جواب دیتی، ڈور نوک ہوا۔ آ جاؤ، وہ دروازے کو دیکھتا ہوا بولا۔ صاحب وہ باہر حجاب میڈم آئی ہیں۔ ملازمہ سر جھکائے بولی تو شیریں نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ شمس درانی کی آنکھیں جیسے لہو ہوئیں۔ وہ فوراً لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلا، شیریں بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ بھائی، اسے دیکھتے ہی حجاب تڑپ کے اس کی جانب بڑھی، مگر شمس درانی نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں روکا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اسے دیکھتا وہ سرد لہجے میں بولا، جبکہ شیریں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بہن کو دیکھ کے وہ بجائے خوش ہونے کے الٹا تل ملا رہا تھا۔ حجاب آگے بڑھ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایسا مت کریں بھائی، آپ جانتے ہیں نا I can't live without you۔ وہ اسے زور سے پکڑے بے بسی سے بولی۔ شمس درانی لب بھینچے کھڑا تھا۔ اس نے ابھی تک حجاب کے گرد حصار نہیں بنایا تھا، لیکن اسے جھٹکا بھی نہیں تھا۔ بھائی آپ تو کہتے تھے نا آپ میری خوشی چاہتے ہیں، آپ مجھے ہر حالت میں بس خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو اب میں خوش ہوں، آپ ناراض مت ہوں اب پلیز۔ وہ اسے دیکھتی معصومیت سے بولی تو شمس نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہاری خوشی اب بھی چاہتا ہوں، مگر وہ گھٹیا انسان تمہارے قابل نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ شیریں کی حیرت اب کچھ کم ہوئی، اسے معاملہ اب سمجھ آنے لگا تھا، مگر وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص کون ہے جس کے لیے حجاب نے اپنے بھائی کو ناراض کیا۔ نہیں بھائی، وہ بالکل ایسے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی تھی مجھ سے شادی کی، مگر آپ نہیں مانے۔ کہاں ہے وہ فضول آدمی؟ اسے شدید غصہ آیا اس انسان پر جو اس کی بہن کو اس کے خلاف کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی آئے ہیں، باہر کھڑے ہیں۔ حیدر، حجاب نے آواز دی تو اب کے شیریں نے بھی دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے حیدر انٹر ہوا۔ اسے دیکھ کے شمس درانی کے جبڑے تنے تو شیریں کے قدموں سے زمین کھسکی۔ حیدر نے ایک نظر شیریں کے نقاب میں چھپے چہرے پہ ڈالی، پھر سر جھکا گیا۔ اف، آج کل کے سو کالڈ مرد۔ شیریں نے اس کی نظریں جھکانے پہ تمسخر سے اسے دیکھا۔ تم اس قابل تو نہیں تھے کہ درانی خاندان کے داماد بن سکتے، لیکن چونکہ میری بہن زندگی کی جانب لوٹی ہے اس لیے میں تمہیں برداشت کرنے پہ مجبور ہوں، سرد لہجے میں کہتا گویا وہ حیدر کو اس کی اوقات بتاتا۔ شیریں کے سینے میں ٹھنڈک اور حیدر کے دل میں آگ لگا گیا۔ اس نے طنزیہ شمس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے خاندان سے رشتہ جوڑنے کا، میں بھی حجاب کی خاطر مجبور ہوں تم سے رشتہ رکھنے پہ۔ اس کی بات پہ حجاب نے ڈر کے اپنے بھائی کو دیکھا جو حیدر کو گھور رہا تھا، جبکہ شیریں کے دل پہ جیسے بوجھ سا پڑا۔ شیریں نے دکھ سے حیدر کو دیکھا۔ کیا یہ وہ شخص تھا جسے فخر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا اور ساتھ نبھائے گا، جو اس کی پرواہ کیے بنا کسی اور کا ہو گیا تھا؟ آپ فکر مت کریں بھائی، میں اور حیدر ہمیشہ ساتھ خوش رہیں گے۔ حجاب بھائی کا غصہ کم کرنے کو بولی۔ خوش تو وہ لوگ رہتے ہیں جو دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش اور وعدہ نبھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شمس حجاب کو کوئی جواب دیتا، شیریں تمسخر سے بولی تو حجاب کا دھیان اب شیریں کی جانب گیا۔ یہ کون ہے؟ بڑی سی شال میں لپٹے وجود کو دیکھ کے حجاب نے پوچھا۔ تمہاری بھابھی۔ حیدر کو دیکھتے ہوئے شمس درانی نے سنجیدگی سے حجاب کو کہا، اور حیدر کی صاحب کا منگیتر۔ حیدر کو دیکھ کے شیریں نے ایک ایک لفظ چبا کے کہا تو حجاب کو جیسے شوق لگا۔ اس نے بے یقینی سے حیدر کو دیکھا۔ شوق تو ایک پل کو شمس درانی کو بھی لگا۔ وہ جانتا تھا کہ بے شک حیدر شیریں کا منگیتر رہ چکا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا
کہ شیریں حیدر میں اتنا انوالو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کے منہ سے ایسے سننا۔ اس نے مڑ کے شیریں کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے حجاب بولی، اوہ ریئلی بھائی، آئی کانٹ بلیو یہ میری بھابھی ہے، مائی گاڈ، مجھے لگا یہ کوئی نیو ملازمہ ہے، وہ تمسخر سے بولی۔ شیریں کو جھٹکا لگا، اسے لگا تھا حجاب دونوں بہن بھائیوں سے مختلف ہوگی، مگر وہ بھی تو انہی کی بہن تھی، کیسے جدا ہو سکتی تھی؟ سر جھٹکتی شیریں واپس اندر روم میں گھس گئی۔ مائنڈ یور لینگویج، شمس درانی سرخ نظروں سے حجاب کو دیکھتے ٹوکنے لگا، تو وہ بھائی کے تیور دیکھ کے ڈر گئی۔ اصل غصہ تو اسے خود کو حیدر کی منگیتر کہنے پہ آیا تھا۔ حجاب، میں جا رہا ہوں، شام تک تمہیں لے جاؤں گا، حیدر سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا۔ جاؤ تم اپنے روم میں، اور آئندہ سوچ سمجھ کے بولنا، شمس درانی حجاب کو سنجیدگی سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شیریں نے روم میں آ کے غصے سے شال اتار کے بیڈ پہ پھینکی اور دوپٹہ اٹھا کے کندھوں پہ ڈالا۔ کھڑکی کے پاس آ کے وہ گہرے سانس لینے لگی، مگر اندر سینے میں لگی آگ میں کچھ کمی نہ آئی۔ پہلے مجھے کڈنیپ کیا، پھر اپنی بہن کو اغوا کروانے کا ڈرامہ کر کے اس کا نکاح حیدر سے کروا دیا۔ کتنا بڑا پلانر ہے یہ شخص، ساری کہانی کا ڈائریکٹر۔ کھڑکی پہ ہاتھ رکھے مٹھیاں بھینچے وہ شمس درانی کے بارے میں تنفر سے سوچ رہی تھی۔ اور حیدر، تمہیں تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گی۔ گہرے سانس لیتی وہ اپنے اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ شمس درانی اندر داخل ہوا تو اس کا بپھرا روپ دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ شیریں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حجاب کے الفاظ کا ازالہ کرنا چاہا، مگر شیریں نے سلگ کے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ چٹخ کے کہتی، وہی حرکت کر گئی جو شمس درانی کو سخت ناپسند تھی، مگر اس بار شمس نے اس کی حرکت برداشت کرتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شیریں کی آنکھیں نم ہونے لگی، وہ اس کے سینے پہ سر ٹکائے آنسو بہانے لگی۔ شمس سمجھ نہیں پایا کہ یہ آنسو حجاب کے الفاظ کی وجہ سے ہیں یا حیدر کی بے وفائی کی وجہ سے، مگر فی الحال وہ اسے چپ کروانا چاہتا تھا۔ شیریں اس کے ظلم پر، اس کی قربت میں سینے پر سر ٹکائے آنسو بہائے بس اپنا دل ہلکا کر کے سکون محسوس کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ سکون اس سے جلد چھن جانے والا ہے۔ شیریں اپنے کمرے میں بیٹھی باہر سے شمس درانی کی روبدار آوازیں سن رہی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے چلے جا رہے تھے، ان دونوں کے معاملات ایسے ہی چل رہے تھے۔ شیریں کو ابھی تک اس کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی، کبھی وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، کبھی سنجیدہ لا تعلق بن جاتا۔ اس کا خود بھی رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی تھا، کبھی مصلحت آمیز، کبھی ڈٹ جانے والا۔ ابھی بھی وہ ملازموں پہ دھاڑا تھا۔ شیریں سوچوں میں گم تھی، وہ کتنا سخت بولتا تھا، مگر جب وہ اسے چھوتا تھا تو ایسے نرمی سے جیسے وہ بلور کی مانند ہو، نازک اور حساس۔ سوچتے سوچتے اس کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تو صوفے پہ بیٹھے اسے مسکراتا دیکھ کے گھورا۔ ووٹ، وہ چڑ کے بولا۔ شیریں کی مسکراہٹ سمٹی، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ بھی گہرا سانس لیتے صوفے پہ بیٹھا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک بات تو بتائیں، شیریں نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا؟ وہ شیریں کے خوبصورت ہاتھ کو دیکھتا ہوا بولا، جو اس کے ہاتھ میں مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہمارا ساتھ کب تک ہے؟ وہ یوں ہی نگاہ جھکائے بولی، تو شمس اس کے عجیب و غریب سوال پہ چونکا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سمپل سا سوال ہے، شیریں دھیرے سے بولی۔ ہم ساتھ ہوں گے 30 کی شوخی میں، 40 کی بیزاریت میں، 50 کی نکاہت میں اور 60 کی جھریوں میں، انشاءاللہ۔ وہ یوں ہی اس کے ہاتھ کو دیکھتا دھیمے سے بول رہا تھا۔ شیریں کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی مگر بول نہیں پائی۔ اپنا ہاتھ چھڑاتی وہ چہرہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ متبسم سا بولا۔ اس سے پہلے کہ شیریں کوئی جواب دیتی باہر سے حجاب کی آواز ہے۔ اف، یہ پھر آ گئی، شیریں کوفت سے بولی۔ اس دن کے بعد سے اس کا روز ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ روز صبح حیدر یہاں چھوڑ جاتا،
کبھی تو صوفیہ بھی آ جاتی اور آتے جاتے شیریں پہ کمنٹس پاس کرتی۔ اب تم ٹپیکل بھابھیوں کی طرح میری بہن کے آنے پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوگی۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا تو شیریں نے اسے گھورا۔ نیولی میرڈ میں ایسے اٹھ کے کون آتا ہے روزانہ؟ اور وہ خود ہی میرے منہ لگتی ہیں۔ انہیں منع کر دیں اپنی زبان میں، ورنہ میری زبان ان کے سامنے کھلی تو آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ چٹک کے بولی۔ اس دن وہ غصے میں بول گئی تھی خود کو حیدر کی منگیتر، ورنہ وہ لعنت بھیجتی تھی اس جیسے شخص پہ، مگر حجاب کے دل سے یہ بات نہ نکلتی اور نہ صوفیہ نکلنے دیتی تھی اسے پرانے شیریں اور حیدر کے تعلقات بتا کے۔ کیا کہا ہے تمہیں حجاب نے؟ شمس چونکا، کیونکہ اس نے صوفیہ اور حجاب کو سمجھایا تھا کہ اس کے سامنے وہ اسے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ بھائی، اس سے پہلے کہ شیریں کچھ جواب دیتی، حجاب کی آواز وہاں آ ٹپکی۔ شیریں نے غصے سے اسے گھورا۔ کیا بھائی، آپ تو اب روم سے ہی نہیں نکلتے؟ کسی کے کمرے میں آنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا تمہیں؟ شیریں تلخی سے بولی تو حجاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنے دن بعد وہ پہلی بار کچھ بولی تھی، ورنہ وہ اسے نہ سمجھ رہی تھی۔ یہ میرے بھائی کا روم ہے اور میں پہلے بھی ایسے ہی آتی جاتی تھی یہاں، اوکے؟ وہ تو نک کے بولی۔ حجاب بیٹا بحث نہ کرو، تمہاری بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، جن کے بھی روم میں جاؤ ڈور ناک کر کے جاؤ۔ چلو اب چل کے لنچ کر لو، وہ حجاب کو سنجیدگی سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ حجاب نے شوق ہو کے بھائی کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم کیا کہو گی۔ اس سے پہلے کہ حجاب اسے کچھ کہتی، شیریں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر کوفت سے بولی، تم وہی ٹپیکل باتیں کرو گی کہ بھائی کو پٹی پڑھا دی، اسے قابو کر لیا، ETC۔ میں تمہاری ٹپیکل باتیں سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ شیریں کہہ کے باہر جانے لگی۔ اور ایک بات، تمہارے بھائی نے مجھے زبردستی کڈنیپ کر کے زبردستی نکاح کیا تھا۔ مجھے تمہارے بھائی کو قابو میں کرنے یا اس کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے اپنے دل سے یہ خوش فہمی نکال دو کہ مجھے تمہارا بھائی یا اس کے 3 بچے چاہیے، اوکے؟ تلخی سے کہتی وہ وہاں سے نکل گئی، جبکہ حجاب پیچھے شاکڈ سی کھڑی تھی۔ رات کو شیریں کمرے سے باہر نکلی تو حجاب بچوں کے ساتھ شور اچھل کود میں مصروف تھی۔ شیریں نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ اسے کبھی حجاب کی سمجھ نہیں آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے، جو کوئی اسے کچھ کہتا ہے وہ وہی کرتی ہے۔ پھر سر جھٹکتی وہ کچن کی جانب آ گئی۔ وہ بجائے ملازموں سے کروانے کے اپنا زیادہ تر کام خود ہی کرتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سب کچھ سکھایا تھا۔ یہ مائیں بھی کیا چیز ہوتی ہیں، ساری زندگی بیٹیوں کو گھر داری سکھاتی ہیں، اور پھر جب انہیں خود کو ضرورت ہوتی ہے تو بیٹیوں کو اٹھا کے دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں یا پھر قبر میں اتر جاتی ہیں۔ کاش وہ اپنی ماں کی خدمت کر پاتی، وہ سب کام کر کے انہیں راحت پہنچاتی جو انہوں نے سکھائے تھے۔ کافی پھینٹتے وہ دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی۔ یوں ہی کافی پھینٹتے وہ باہر آ گئی، صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تینوں بچے اپنی شرارتوں میں مصروف تھے۔ شیریں کو تینوں بچے کیوٹ تھے، پسند تھے، مگر وہ زیادہ فری نہیں ہوتی تھی کہ کہیں ماما ماما نہ کرنے لگ جائیں۔ ابھی بھی وہ کافی پھینٹتے ہوئے مسکرا کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کرتی ہو؟ سارا دن بچوں کو ٹائم دیا کرو، تمہارے اپنے بچے تو ابھی تک ہوئے نہیں ہیں، آگے بھی پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں، کیا پتہ بانجھ ہی رہ جاؤ۔ بچوں کے ساتھ کھیلتی حجاب اچانک شیریں سے بولی تو شیریں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی 2 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے اس کے نکاح کو اور اولاد کے تانے ملنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کیا ہے نا حجاب، شیریں اپنی کافی پھینٹتا ہاتھ روک کے بولی، میرے بچے ہوتے ہیں یا نہیں، تم اس کی فکر کرنے کے بجائے اپنے شوہر اور گھر کو ٹائم دو، ورنہ کیا پتا تم بھی بانجھ رہ جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو حجاب نے دانت پیسے۔ پہلے وہ اکثر خاموش رہتی تھی، مگر اب 2 ٹوک جواب دینے لگی تھی۔ چلو بچوں، ہم اندر چل کے گیم کھیلیں گے۔ حجاب بچوں کو آواز دیتی انہیں لے کے اندر چلی گئی۔ شیریں سر جھٹکتے اٹھنے لگی تھی مگر اس سے پہلے وہاں حیدر داخل ہوا۔ شیریں نے فوراً اپنا نقاب بنایا۔ شیریں، وہ اٹھ کے جانے لگی تو حیدر نے اسے روکا۔ ہم بات کر سکتے ہیں پلیز؟ شیریں نے نقاب کے اوپر آنکھوں سے اسے گھورا۔ نو۔ ایک لفظی جواب دے کے وہ اٹھنے لگی تو اس نے پھر روکا۔ پلیز بس 5 منٹ۔ شیریں نے گہرا سانس لیا۔
بولیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ شیریں، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، مگر میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ مجھے 1 منٹ۔ ابھی وہ بول رہا تھا کہ شیریں نے اسے بیچ میں ٹوکا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ اور میں کیوں ہونے لگی آپ سے ناراض؟ وہ تلخی سے بولی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عین اسی وقت شمس درانی گھر میں داخل ہوا۔ شیریں نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا، مگر شمس درانی دیکھ چکا تھا۔ حیدر نے شمس کو دیکھتے دانت پیسے، پھر حجاب کو آواز دیتا اس کے روم میں گھس گیا، جبکہ شیریں کافی لے کے کچن میں گھس گئی۔ شمس درانی کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بریف کیس صوفے پہ پھینک کے اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ خالی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں حیدر کی سابقہ منگیتر ہوں۔ آپ ہوتے کون ہیں حیدر کے بارے میں کچھ کہنے والے؟ شیریں کی باتیں اس کے کان میں گونجنے لگی۔ وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا بیڈ پہ ٹک گیا۔ شیریں کافی لے کے اندر آئی، ایک نظر اس پہ ڈالی جو زمین کو گھور رہا تھا۔ وہ آ کے بیڈ کی دوسری سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ 2 ماہ ہونے والے تھے ان کے نکاح کو۔ شیریں خود سے اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتی تھی، نہ اس کا کوئی کام کرتی تھی بنا گئے۔ ابھی بھی وہ کچھ دور ویٹ کرتی رہی کہ شمس درانی کچھ بولے گا، مگر وہ کافی دیر ایسے ہی بیٹھا رہا۔ لباس چینج نہیں کرنا۔ شیریں لائٹ آف کر کے سونا چاہتی تھی، مگر وہ ٹائم ویسٹ کر رہا تھا۔ شیریں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں عام دنوں سے زیادہ سرخ تھیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ شمس درانی نے گہرا سانس لیا، پھر سر جھٹکا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد چینج کر کے لوٹا تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شیریں نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اب نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سوچ رہی ہوں لوگ کیسے جہاں جی چاہتا ہے آ جاتے ہیں، ایک میں ہوں جو کہیں آ جا نہیں سکتی، بس قید ہو کے رہ گئی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے دھیمے سے بولی۔ تو پھر تم حجاب کے روز یہاں آنے پہ اٹیک کر رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سنبھال کے سنجیدگی سے اسے دیکھ کے بولا۔ نہیں، میں اپنے کہیں نہ آنے پر اٹیک کر رہی ہوں۔ وہ تلخی سے بولی۔ کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ اس نے شیریں کا ہاتھ تھام کے نرمی سے پوچھا۔ کہیں بھی۔ ٹھیک ہے، کل ہم شاپنگ پہ چلیں گے۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھپ تھپا رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے خود جانا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کے بولی۔ کہاں جانا ہے؟ بتایا تو ہے، کہیں بھی۔ شیریں اب ضد ہوئی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا۔ وہ اب سیدھا ہو کے لیٹ کے بولا۔ ریئلی؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ شمس درانی نے ہنکارا بھرا۔ وہ پہلے تھینکس کہنے لگی، لیکن پھر رخ موڑ کے لیٹ گئی اور لیمپ آف کر دیا۔ تھینکس تو بنتا ہے نا اس بات کا؟ وہ نیم اندھیرے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پہ شیریں نے رخ بدلا، پھر دھیرے سے آگے بڑھ کے اس کے بازو پہ اپنا سر رکھ دیا۔ تھینکس کہنے کی ضرورت تو نہیں، ویسے یہ میرا حق ہے، پھر بھی تھینکس، شیریں مدھم آواز میں بولی۔ شمس کے چہرے پہ تبسم بکھرا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ کوشش کیا کرو حیدر کے سامنے نہ جایا کرو۔ کچھ دیر بعد وہ سنجیدگی سے بولا تو شیریں نے حیرت سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایک دم اس کا ذہن جیسے بیدار ہوا۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتی رخ بدل کے لیٹ گئی۔ مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، میرا جو جی چاہے گا میں وہ کروں گی۔ کچھ دیر بعد وہ تلخی سے بولی۔ شمس درانی کی دھڑکنیں سست پڑی تھیں۔ اب وہ کچھ کہنے کے بجائے چھت کو گھور رہا تھا۔ شیریں لاپرواہی سے رخ موڑے لیٹی رہی، اس بات سے انجان کہ اپنی ناسمجھی اور نادانی میں وہ شمس درانی کے دل میں شک کا بیج بو چکی ہے۔ قید میں کتنی آسائشات کیوں نہ ہوں، مگر آزادی کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ بچہ، جوان، بوڑھا، جانور یا پرندے، سب اپنی آزادی چاہتے ہیں۔ شیریں کتنے دن بعد اپنی مرضی سے باہر نکلی تھی۔ دل جیسے اندر سے جھوم رہا تھا۔ ڈرائیور کو کہہ کے وہ سمندر کی جانب لے آئی۔ شیر کی طرح دھاڑے مارتا ساحل اس کے دل و دماغ کو پرسکون کر رہا تھا۔ دل آج شمس درانی کے لیے کچھ خاص محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ان 2 ماہ میں نوٹ کیا تھا کہ وہ رشتوں کو بہت لیول میں رکھنے والا شخص ہے۔ اگر وہ اپنی بہنوں کو اسے کچھ نہیں کہنے دیتا
تو وہ اس کے منہ سے بھی اپنی بہنوں کے خلاف کچھ نہیں سنتا تھا۔ ایک دن ملازمہ نے اس سے کہا کہ شمس صاحب بہت رحم دل انسان ہے، تو شیریں شاکڈ رہ گئی۔ وہ ملازموں کو اتنا ستاتا تھا، غریبوں کے خلاف بولتا تھا، وہ پھر بھی اسے رحم دل کہہ رہی تھی۔ مگر پھر اس نے بتایا کہ جب وہ کسی غریب کی پریشانی سنتا ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس بات کا شیریں کو قطعی یقین نہیں آیا تھا، مگر اب کچھ یقین ہونے لگا تھا۔ ماسک سے چہرہ چھپائے اس نے دوپٹے سے سر کو کور کر رکھا تھا، مگر تیز ہواؤں نے اس کے بالوں کو نہیں بخشا تھا۔ وہ بار بار چہرے پہ آئے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے کسی کی نگاہوں کا مرکز تھی، مگر وہ خود سے بھی لاپرواہ اپنی آزادی کو انجوائے کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے خود کو پرسکون کر کے اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے، مگر کسی نے سامنے سے آ کے اس کا راستہ روکا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ بھائی؟ وہ اپنے روم سے نکل رہا تھا جب حجاب اس کے سامنے آ کے راستہ روک چکی تھی۔ شیریں کو لینے جا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس نے شیریں کی خواہش پہ اسے اکیلا جانے تو دیا تھا، مگر اب اس کی فکر ہو رہی تھی۔ کیا بھائی آپ اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں وہ آپ کے بارے میں مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ گہرا سانس لے کے بولا، یہی کہ آپ نے اسے کڈنیپ کر کے نکاح کیا ہے، اس لیے اسے آپ کے ساتھ رہنے کی بالکل خواہش نہیں ہے، اور آپ مسلسل اس کے سر پہ مسلط ہیں، اور جب بھی موقع ملا وہ آپ کو چھوڑ کے حیدر سے شادی کر لے گی۔ اسے یہ بھی شرم نہیں آتی کہ حیدر اب میرا شوہر ہے، انہوں نے بھی مجھے کڈنیپ کر کے ہی نکاح کیا تھا، لیکن میں نے تو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ دل سے حیدر کو قبول کیا ہے۔ کچھ سچ اور کچھ جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ وہ بولتی چلی گئی۔ اس نے یہ سب کچھ کہا تم سے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ ہاں بھائی، وہ معصومیت سے بولی۔ نو وے، تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، شیریں ایک با کردار سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ ہرگز تمہارے شوہر کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو حجاب کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے، اس لیے تم بھی زیادہ مت سوچو، مخصوص لہجے میں کہتا وہ اسے اپنے سامنے سے ہٹاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سلجھی ہوئی لڑکی، مائی فٹ۔ پیر پٹکتی وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ شمس درانی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی گاڑی کی جانب آیا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے اندر بیٹھا، ڈور بند کیا۔ جیب سے فون نکالتے اس نے ڈرائیور کا نمبر ملایا تو اس نے بتایا کہ وہ سمندر آئی ہوئی ہے۔ اسے کچھ سکون ملا۔ ڈرائیو کرتے ابھی وہ پہنچنے والا تھا کہ ڈرائیور کی پھر سے کال آئی۔ سر، وہ میڈم نہیں مل رہی، اچانک پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ڈرائیور کی پریشان سی آواز اسپیکر سے گونجی تو شمس درانی کی دھڑکنیں سست پڑیں۔ واٹ؟ تم کیا کر رہے تھے؟ کیسے گم ہو گئی وہ ضبط کھوتے دھاڑا۔ ڈرائیور منمنانے لگا تو اس نے غصے سے کال کاٹ کے سپیڈ بڑھائی۔ شیریں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی گارڈ اس کے ساتھ جائے۔ اسے خود پہ غصہ آیا۔ اس کی بات ماننے کے بجائے اگر وہ گارڈ کو ساتھ بھیج دیتا تو اب اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ کچھ دیر میں وہ ساحل سمندر پہنچ چکا تھا۔ پریشانی سے یہاں سے وہاں بھاگتے اس کا دل جیسے بند ہونے کو تھا۔ لوگ اس دیوانے کو دیکھ رہے تھے، اگر اسے اپنا بھی کچھ ہوش نہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ چاروں جانب دیکھتے اچانک ایک کونے میں کھڑی وہ اسے نظر آ گئی، مگر اس کا واپس ملنا بجائے شمس درانی کو پرسکون کرنے کے آگ بگولا کر گیا۔ بے اختیار اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ اسے مشتعل کرنے والی شیریں نہیں تھی، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا حیدر تھا۔ شیریں نے واپسی کی جانب قدم بڑھائے، مگر حیدر اس کے سامنے آ گیا۔ آپ یہاں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ شیریں تل ملا کے بولی۔ شیریں، آپ میری بات کیوں نہیں سننا چاہتی؟ پلیز مجھ سے بات تو کریں۔ وہ عاجزی سے بولا تو شیریں نے کوفت سے گہرا سانس لیا۔ بولیں، کیا بات ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ یہاں نہیں، پلیز کسی پرسکون جگہ پہ۔ حیدر بولا تو شیریں نے سوچا آج اس کی بات سن ہی لے، اس سے پیچھا چھڑوا ہی لے۔ اس نے ڈرائیور کو دیکھا جو رخ موڑے فون پہ بیزی تھا۔ چلیے، شیریں نے کہا تو وہ اسے سمندر کی بیک سائڈ پہ لے آیا، جہاں لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ شیریں، جذب سے کہتے اس نے شیریں کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاتھ چھوڑیے پلیز۔ شیریں فوراً غرائی۔ کیا سچ میں آپ مجھے بھول گئیں؟ کیا سچ میں آپ نے اتنی آسانی سے اس شمس درانی کو قبول کر لیا؟
میں نے حجاب کو ایک مضبوط سہارا دینے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا،